کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اسباب کا کیا تعلق ہے؟ بہت اہم سوال ہے. ہم سب کا ایمان ہے پیدا کرنے والے اللہ جل جلالہ، روزی دینے والے اللہ جل جلالہ، عزت دینے والے اللہ جل جلالہ، صحت دینے والے اللہ جل جلالہ، اولاد دینے والے اللہ جل جلالہ. لیکن یہ ساری چیزیں اسباب سے ہو رہی ہیں. صحت مل رہی ہے دوائیاں کھانے سے، پیناڈول، اینٹی بایوٹک، فلاں دوائی، ڈکلوران، فلاں یہ درد میں یہ کھا لو، انفیکشن میں یہ کھا لو، یہ ٹیکا لگا لو. صحت تو اللہ دے رہے، روزی دیتے ہیں اللہ. لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ میں دکان پہ جاتا ہوں، میں کاروبار پہ جاتا ہوں، میں ٹریڈنگ کرتا ہوں، پیسے آتے ہیں، اس سے مجھے روزی ملتی ہے. اولاد دینے والے ہیں اللہ، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ میں نکاح کرتا ہوں اور بیوی سے ملاقات کرتا ہوں، اس کے بعد اللہ اپنے حکم سے اولاد دیتے ہیں. اس میں بھی ایک خاص مدت اللہ نے ٹھہرائی ہے، اس کے بعد بچہ ہوتا ہے. عزت دینے والے ہیں اللہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عزت کے لیے لوگ سبب اختیار کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، شہرت حاصل کرتے ہیں عزت کے لیے. گویا کہ ہر چیز ہمیں یہاں سبب کے ساتھ جڑی دکھائی دیتی ہے. اور ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ دیتے ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ رازق ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسباب کیوں؟ یہ اسباب کیوں ہے؟ دیتے ہیں اللہ سب کو ویسے ہی دیتے. اللہ دینے پر قادر ہیں. جنت میں دیں گے سب کو. کوئی کمائی کرے گا؟ نہیں. کوئی ہل چلائے گا؟ نہیں. کوئی کھیتیاں اگائے گا؟ نہیں. کوئی گوشت کے لیے کوئی بکرے ذبح کرے گا؟ نہیں. اللہ دیں گے ویسے ہی دیں گے. تو جو اللہ جنت میں دے سکتا ہے وہ دنیا میں کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ کو کیا کاروبار کی حاجت ہے؟ اچھا اللہ کافروں کو نہ دیتا، مومنوں کو دیتا. بڑا مزہ ہوتا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں موجے ہو جاتی، ہر نماز پہ آپ کو جو ہے 500 روپے ملا کرتا. کہتے جی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکم بربادی کرتے ہیں، 2500 روپیہ روز لے کے گھر جاتے ہیں. لیکن کافروں کو مل رہا ہے اسی طرح، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، کلمہ بھی نہیں پڑھتے، اور ہمیں بھی اسی طرح کمانے سے ملتا ہے. نماز سے تو کچھ نہیں ملتا ہمیں. میرے دوستو، میرے بزرگوں، اصل میں اللہ نے امتحان لینے کے لیے اسباب کو سامنے رکھ دیا اور اپنی ذات کو پردے میں کر دیا. اور مال کمانے کا جو اللہ نے حکم دیا اس میں اتنا بڑا امتحان ہے کہ 2 سوال اللہ نے مال کے بارے میں رکھے. 2 سوال: کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا. یہ امتحان نہ ہوتا تو خدا کی قسم 40 برس بنی اسرائیل کو اللہ نے صحرا میں ایسے ہی دیا تھا. کپڑے بھی نہیں لانے پڑتے تھے. بچہ پیدا ہوتا تھا، کپڑے بھی ساتھ ساتھ بڑھتے تھے. روشنی بھی ہر وقت رہتی تھی، بادلوں کا سایہ بھی رہتا تھا، من و سلوہ بھی اترتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو. لیکن ہم امت محمدیہ ہو کر کمانے کے محتاج، کیونکہ امتحان ہو رہا ہے بہت بڑا. مال کیسے کمایا؟ ذرا سی غلطی کی مال کمانے میں پکڑ آ جائے گی. ذرا سی غلطی کی خرچ کرنے میں پکڑ ہو جائے گی. اتنی سخت پکڑ ہے مال کے اوپر، کیونکہ مال کمانے کا سارا معاملہ حقوق العباد کے ساتھ ہے، اس لیے اس میں بہت پکڑ ہوگی. عبادات تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیں گے، مسئلہ تو سارا ہی مال کمانے کا ہے. تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس پر کبھی بات کروں گا. ابھی تو موضوع یہ ہے کہ اللہ نے اسباب جوڑے کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا امتحان مقصود ہے. سب سے بڑا امتحان یقین کا ہے. آئیے اصل بات کی طرف چلتے ہیں. سب سے بڑا امتحان یقین کا ہے، ایمان کا ہے. امتحان ہے کیا؟
مل رہا ہے اسباب سے اور کہتے ہیں کہ نہیں کہو میں دیتا ہوں، مجھ سے ہوتا ہے، گولی کھا کر پیناڈول کی سر درد اتر رہی ہے لیکن کہتے ہیں نہیں صحت میں نے دی ہے۔ اصل مسئلہ یہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں وہ صحت دیتا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل امتحان ہے، بہت مشکل امتحان ہے کہ یقین اللہ سے رکھو، ایمان اللہ سے رکھو۔ یہ ایسا امتحان ہے کہ اس میں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ضرور ہیں اللہ دے رہے ہیں لیکن دل کی جھانک وہ نہیں ہوتی، دل وہ نہیں کہتا جو زبان کہتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے، یہی تو امتحان ہے۔ اللہ دے رہے ہیں، روزی دینے والے اللہ ہیں، نہیں میرا دل کہتا ہے نہیں دکان سے ملتی ہے، کاروبار کرتا ہوں میں، اس سے ملتی ہے۔ ہاں یہی تو سارا امتحان ہے، بہت مشکل ہے۔ اولاد کی تربیت ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے فکرے بتاتے ہیں کہ ہمارے دل کا یقین کچھ اور ہے، ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں۔ بچہ آتا ہے، ابو مجھے چوٹ لگ گئی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا دوائی لے لو۔ بیوی کہتی ہے گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں سٹور پہ فون کر لو، یا میں فون کر رہا ہوں سٹور پہ آٹا منگوا لو۔ ٹھیک ہے، ہم اسباب کے تحت ہی بات کرتے ہیں، لیکن وہ یقین بنانے والا جو عمل ہے اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ بیٹا نماز پڑھ لو تمہاری درد ٹھیک ہو جائے گی، بیٹا اللہ سے مانگ لو۔ بیوی کو یہ نہیں کہتے کہ نمک ختم ہو گیا نماز پڑھو اللہ دیں گے۔ یہ یقین بنانے کی ایک محنت تھی، ہمارا یقین یہ بات کر کر کے اسباب میں اٹک جاتا ہے۔ چنانچہ دو میاں بیوی تھے، جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بچے کا یقین درست کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ جب بچہ بڑا ہوگا، جب اس کو بھوک لگے گی کہیں گے بیٹا 2 نفل پڑھو اللہ سے مانگو۔ چنانچہ بچے کو مکتب داخل کرا دیا گیا۔ جب وہ گھر آتا ماں کہتی بیٹا، کہتا امی روٹی، کہتی اللہ سے مانگو، نماز پڑھو 2 نفل، اور روٹی اس نے پہلے کہیں چھپائی ہوتی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ نماز پڑھتا اللہ سے مانگتا، کہتی بیٹا اللہ نے کہیں رکھ دی ہوگی روٹی ڈھونڈ لو، وہ ڈھونڈتا مل جاتی۔ ایک دن کہیں کوئی فنکشن تھا، ماں کو وہاں لیٹ ہو گئی، اب جناب بچے کے پہنچنے کا وقت ہو گیا، اب وہ گھبرائی، کہا ہائے میری محنت گئی، اتنے سالوں سے محنت کر رہی تھی بچے کا یقین بنانے کی، روٹی تو خود چھپا رہی تھی، آج کیا بنے گا؟ دوڑی بھاگی لیکن لیٹ تو ہو چکی تھی۔ گھر پہنچی دیکھا بچہ اطمینان سے سو رہا ہے۔ بچہ اٹھا، کہا بیٹا کھانا کھا لیا؟ کہاں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا جب آیا تو آپ گھر ہی نہیں تھی، بھوک بھی بہت لگی تھی، نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، آج جو روٹی پردے کے نیچے سے نکلی وہ اتنی مزیدار تھی کہ ایسی روٹی میں نے کبھی نہیں کھائی۔ یہی بزرگ بڑے ہو کے خواجہ بختیار الدین کاکی کے نام سے مشہور ہوئے۔ کاکی کہتے ہی روٹی کو ہیں، ان کی ولایت ان کے بچپن سے ان کی تربیت پہ تھی۔ تو یہ یقین بنانے کی محنت اور یقین کو اسباب سے اوپر لے کے جانا، اس کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے، مسلسل اللہ کی قدرت کو سوچنے اور بولنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ جل جلالہ نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے بچہ دے دیا۔ وہ مانتے ہی نہیں عیسائی، آج بھی کرسمس بنا رہے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
کہ اللہ بغیر باپ کے کسی کو بچہ دے دے. وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے جس نے زنا کی تھی مریم کے ساتھ. معاذ اللہ معاذ اللہ. دونوں گروہ ماننے کو تیار نہیں. کتنی موٹی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس نے صرف مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور بس حمل ہو گیا, ختم, بچہ ہو گیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے. آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں کون سی بڑی بات؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ان کو. ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو آئیے یہ سمجھیں کہ اللہ دیتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ مولوی نے عجیب بات کر دی کہ جب بیوی کہے آٹا ختم ہو گیا میں کہوں نماز پڑھا کرو, وہ کہے گی تیرا دماغ خراب ہے, تو پتہ نہیں کہڑے مولوی دی گال سنا ہے. بچہ کہ ابو جی فیس دینی ہے اسکول کی, میں کہوں بیٹا نماز پڑھا کرو, وہ کہے گا پیو دا دماغ پھر گیا ہے, ہر ویلے نمازیں ہی پڑھائی جاندہ ہے. نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, اس کا ٹیسٹ بتاتا ہوں, اس کا ٹیسٹ بتاتا ہوں. اس کو اب میں اصل بات کی طرف لے کے جاتا ہوں. میرے پاس 10 منٹ, اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو. یہ بات بہت اہم ترین بات ہے جس پر ہمارا ساری زندگی کا انقلاب ہے اس بات کو سمجھنے پر. وہ کیا ہے؟ اللہ یقیناً اسباب کے ذریعے سے دے رہے ہیں. اللہ یقیناً اسباب کے ذریعے سے دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ بغیر اسباب کے دینے پر قادر ہیں اور دیتے بھی ہیں. تو جو بات سمجھنے کی ہے میرے دوستو وہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے سارے وعدے جو اس نے قرآن میں کیے ہیں, حدیث میں کیے ہیں, وہ اسباب کے ساتھ نہیں کیے, وہ اس نے وعدہ عمل کے ساتھ کیا ہے. یہ بات ہے سمجھنے کی. اللہ کے وعدے کس کے ساتھ ہیں؟ اعمال کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ نماز پر کیا ہے, دکان پر نہیں کیا, تجارت پر نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید میں تجارت میں جو ہے وہ 10 گنا زیادہ رزق ہے. وعدہ نہیں ہے, وعدہ نہیں. وعدہ کس پر ہے؟ نماز پر. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. آپ خود بھی نماز پڑھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے کہ روزی تو ہم آپ کو دیں گے, روزی ہم آپ سے کموانا نہیں چاہتے. وعدہ کس پر ہے؟ نماز پر وعدہ ہے. اللہ دیتے اسباب کے ذریعے سے ہیں, دینے پر قادر ہیں, بغیر اسباب کے بھی دیتے ہیں, ہر زمانے میں دیتے ہیں. اگرچہ زیادہ تر اسباب کے ذریعے سے دے رہے ہیں, لیکن اس کے وعدے سارے, ادھر دیکھو بھائی, اس کی طرف کیا دیکھ رہے ہو, میری طرف دیکھو, لیکن اس کے وعدے سارے اسباب کے ساتھ نہیں, اعمال کے ساتھ. جو عمل کرے گا اس کو ملے گا. دوسرا وعدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اس کو نکالیں گے اور اس کو وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. دوسرا وعدہ ہو گیا. تقوی, گناہوں کو چھوڑو گے روزی ملے گی, دکان ہو نہ ہو, تجارت ہو نہ ہو, روزی اس نے دینی ہے. اب مرضی ہے اس کی, بغیر اسباب کے دے دے, اسباب میں برکت ڈال دے, اسباب کو بڑھا دے. اسباب اسی کا کنٹرول میں ہے سارے. سمجھنے کی بات کیا ہے؟ اسباب اس کے, اسباب پہ کنٹرول اس کا, وعدے اس کے اسباب کے ساتھ نہیں, وعدے اعمال کے ساتھ. اسباب گویا کہ ایک پلیٹ ہے, ایک پلیٹ ہے اسباب. اب ذرا سمجھو, بڑی خوبصورت مثال ذہن میں آ گئی. اسباب ایک پلیٹ ہیں, یہ ایک کپ ہے, اس طرح کے اور یہاں 15 کپ پڑے ہوئے ہیں. ایک بندہ آیا, اس نے کہا چائے دے دو. میری مرضی ہے اس میں ڈالوں, اس میں ڈالوں, اس میں ڈالوں, کس مرضی میں ڈالوں. ایک کپ میری مرضی اٹھا کے میں نے دے دیا.
کہ یہ لو چائے لے لو. چائے کس نے دی بتائیے؟ میں نے دی. چائے میں نے دی ابھی اس بندے کو یا کپ نے دی؟ میں نے دی نا. کپ ایک سبب ہے, دی میں نے چائے, وہ کس کا شکریہ ادا کرے گا؟ میرا, جس بندے کا جس نے چائے دی. اس کو تو اٹھا کے وہ ادھر مارے گا, اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ہیں اسباب. اللہ چاہے اس پلیٹ میں ڈال دے, اس سبب میں ڈال دے, اس سبب میں ڈال دے, اس سبب میں ڈال دے, بغیر سبب کے دے دے, اس کو کوئی محتاج کی نہیں. بات کو سمجھیں. سبب پلیٹوں کی مانند ہیں. لوگ تو پلیٹوں کی شکل بھی نہیں دیکھتے کہ پلاسٹک کی ہے کہ لوہے کی ہے کہ پرچ کی ہے کہ کانچ کی ہے. ان کو تو کھانے سے, سالن سے غرض ہوتی ہے, وہ تو کھانا کھاتے ہیں. یہ پلیٹیں اور اسباب ایک ہی چیز ہیں. جیسے ہم ہانڈی ڈالنے والے کی ہانڈی کو دیکھتے ہیں, اس کے چمچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا ڈال رہا ہے, اس کی مرضی ہے چاہے 4 بوٹیاں ڈالے یا 10 ڈال دے. اس طرح اللہ کی مرضی ہے کہ اس میں جتنی مرضی جو ہے وہ رزق ڈال دے. دکان اتنی سی ہوگی, اتنی سی دکان سے خدا کی قسم لوگ ہزاروں روپیہ کماتے ہیں, اور اتنی بڑی دکان پہ وہ نہیں ڈالتا, کچھ بھی نہیں کماتے. بچپن میں ہمارے والدہ صاحب کو تکے کھانے کا بڑا شوق تھا. وہ جنازگاہ کے تکے بڑے مشہور تھے. جنازگاہ جاتے تھے مزانگ سے آگے, 2 تکے والے ساتھ ہی بیٹھتے تھے. وہ ایک بالکل ویلا بیٹھا ہوتا تھا, دوسرے کے بعد دھڑم دھڑم, وہ اتنے بندے. میں ہمیشہ سوچتا تھا, بچہ تھا کہ یا اللہ یہ کیا چکر ہے, اس کے پاس آتا ہی کوئی نہیں, اس کے پاس 2 گھنٹے تکے لینے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. کیا چکر ہے بھائی؟ وہ ڈالنے والا ڈال رہا ہے, دکان نے دونوں کی اتنی برابر سی, چھوٹا سا تھڑا. اسی طرح ایک بندہ وہ صافی لے کے کپڑے صاف کر رہا ہے, او چھوٹے ادھر, او چھوٹے ادھر, کوئی فرق نہیں. ڈال کون رہا ہے؟ اللہ. ڈال کہاں رہا ہے؟ برتنوں میں, اسباب کے برتنوں میں. وعدے کس کے ساتھ ہیں؟ نماز کے ساتھ, اعمال کے ساتھ, تقوی کے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو صدقہ دے گا اللہ اس کے مال کو بڑھائیں گے. صدقہ دینے سے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں مال کبھی کم نہیں ہوگا. 2 صدقہ, پھر دیکھو ہوتے کیسے ملتا ہے مال. عمل ہے, مال ملنے کا عمل ہے, اللہ دے رہے ہیں صدقے کے ذریعے سے. جو جتنا صدقہ بڑھاتا جاتا ہے اتنا دیتے جاتے ہیں. ایک صاحب کو میں نے کہا کہ یار صدقہ ڈبل کر دو. وہ کہا بھائی مولوی صاحب بہت حالات خراب ہے. میں کیا کرو تے صحیح. مجھے چند دن پہلے کہنے لگے یار ہم نے صدقہ ڈبل کر دیا, اللہ نے ہمیں بہت زیادہ دے دیا ہے مولوی صاحب, کمالہ ہو گئی ہیں. وعدے کس کے ساتھ ہیں؟ اعمال کے ساتھ ہیں. اسباب برتن ہیں, وعدے اعمال. اللہ کے نبی نے فرمایا, ابو داؤد کی روایت ہے, کسی جنگل میں اور کسی گاؤں میں اور کسی شہر میں یا کسی وادی میں کوئی مال ضائع نہیں ہوتا مگر وہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو. جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا مال ضائع ہوگا. ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آگ لگ جائے گی؟ نہ, سمجھ نہیں آئی بات کی. ضائع ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگ لگ جائے گی, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ضائع ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا, مال اجڑ جائے گا. چاہے وہ ایکسیڈنٹ سے اجڑے, چاہے وہ مقدمے سے اجڑے, چاہے وہ بیمار ہو, کوئی ہسپتال جائے, انہوں نے کہا چلو جی 20,000 روپئے دے ٹیسٹ کرا گیا ہو, وچوں نکلیا کچھ بھی نہیں, مال اجڑ گیا, ضائع ہو گیا, فائدہ نہیں حاصل ہوا کیونکہ زکوٰۃ نہیں دی تھی. زکوٰۃ نہیں دی تھی. وعدہ زکوٰۃ کے ساتھ ہے, حفاظت زکوٰۃ کے ساتھ ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہے بڑھوتری, بڑھنا مال کا زکوٰۃ کے ساتھ ہے, زکوٰۃ کے ساتھ وعدہ ہے. سیلز والے چاہے جتنی مرضی جو ہے اشتہار لگا لے, جتنے مرضی زبردست ایڈ بنا کے چلا لو, زکوٰۃ نہیں دو گے بڑھوتری ہوگی لیکن وہ والی نہیں جس کا وعدہ اللہ کر رہے ہیں. بابرکت بڑھوتری وہ زکوٰۃ سے ہوگی, وہ صدقے سے ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والفضہ والذہب والفضہ.
بار بار عمرے حج کیا کرو. عمرے حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فقر کو اور گناہوں کو ایسے جلا دیتے ہیں جیسے بھٹی سونا چاندی اور لوہے کے میل کچیل کو جلا دیتی ہے. ہوں حج پہ اور عمرے پہ لگتے ہیں پیسے کافی زیادہ, تو بظاہر تو نقصان ہو رہا ہے مال کا, لیکن فقر ایسے جاتا ہے, یوں ایسے جاتا ہے. ایک بہت بڑے تاجر سے میری ملاقات ہوئی, کہا مولوی صاحب ایک ہی دکان تھی, ایڑیاں رگڑتا تھا, 2000 میں نے حج کیا, یہی حدیث میں نے سنی تھی, سن کے حج کرنے چلا گیا, بس وہ دن آج دکانیں ہی دکانیں میری. یقین کی بات ہے اللہ کے سارے وعدے اعمال کے ساتھ ہیں. جو عمل کرے گا اللہ اپنے وعدے کے مطابق اس کو دے گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو نہ ملے. اور جو صرف اسباب کی محنت کرے گا اللہ اس کو بھی دے گا, لیکن وعدہ کوئی نہیں, جس کا جتنا نصیب اللہ دے گا اس کو نہیں جاتا. تو یقین ہم دعاؤں پہ کریں, اعمال پہ کریں, باقی اللہ جل جلالہ آپ کو بھی عطا فرمائے اور مجھے بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.